اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن مقصد امام حسین علیہ السلام گروپ کے تمام ممبران کو السلام علیکم یا علیہ السلام در۔ ہمارا درس احکام روزے کے متعلق چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے مبطلات کے بارے میں چند چیزیں بیان کی تھی، آج بھی مبطلات کی بقیہ چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے گزشتہ درس میں ہم نے جو روزے کو باطل کرنے والی اشیاء تھی ان میں سے کھانا پینا تھا، یا غبار کو حلق تک پہنچانا تھا، یا اللہ نبی امام معصوم کی جانب جو ہے جھوٹی نسبت دینا، پورا سر پانی میں ڈبونا، یا یعنی الٹی کرنا یا استمنا کرنا، یہ مبطلات میں تھا۔ آج اس کے بعد جو ہے ساتویں چیز جو ہے جماع یعنی جنسی تعلقات قائم کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ جماع کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دیگر لذتوں کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ منی کے علاوہ جو دیگر رطوبتیں خارج ہوتی ہے ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سوال کرتا ہے کیا شوہر روزے سے نہیں ہے مگر جبکہ بیوی کا واجب روزہ ہے، کیا شوہر بیوی کو جماع کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجبور صورت میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سوال کہ نیا شادی شدہ جوڑا ماہ رمضان میں ہنی مون کے لیے کسی اور ملک روانہ ہوا، کیا یہ دن میں ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر 10 دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر کے احکام اپلائی ہوں گے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ صورت میں دن میں ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں مگر یہ کہ مکروہ ہے، اور اگر 10 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے اور ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہوگا۔ نمبر 8، جنابت کی حالت پر اذان صبح تک باقی رہنا۔ جنب ہونے کے بعد اگر اذان صبح سے پہلے غسل نہ کیا جائے، یا اگر اس کے ذمہ داری تیمم ہے اور تیمم نہ کیا جائے تو بعض صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وضاحت: اگر جان بوجھ کر غسل یا تیمم نہ کرے تو اگر روزہ ماہ رمضان کا ہے یا ماہ رمضان کی قضا کا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے غسل یا تیمم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح مستحب روزہ اس صورت میں صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور کچھ دنوں بعد اسے یاد آئے تو اس صورت میں کیا کرے؟ فرمایا کہ ان تمام صورتوں کی اور تمام صورتوں میں مثلا روزے کی اور نمازوں کی بھی قضا کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ میں 3-4 روز سے مثلا غسل کی حالت میں ہوں، غسل کرنا بھول گیا، تو ان تمام دنوں میں جو اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا نمازیں چھوٹ گئی ہے، یعنی نماز اس نے پڑھی تو ہے لیکن وہ نماز جنابت کی حال میں پڑھی تو لہذا وہ باطل ہوگی، اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ماہ رمضان میں مثلا ایک شخص جنب ہو گیا، جانتا ہے کہ اگر سو گیا تو اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگا، تو کیا یہ سو سکتا ہے؟ فرمایا جی نہیں، اس پر واجب ہے کہ پہلے غسل کرے اور پھر سوئے۔ اگر غسل کیے بغیر سو گیا اور اذان صبح کے بعد بیدار ہوا تو روزہ باطل ہوگا۔ اچھا سوال، ماہ رمضان کی رات ہے، ایک شخص جنب نہیں ہے، سو گیا، آنکھ کھلی تو اذان صبح ہو چکی تھی اور وہ نیند میں جنب ہو چکا تھا، نہیں پتا کہ اذان صبح سے پہلے جنب ہوا ہے یا بعد میں، کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ چاہے اذان صبح سے پہلے جنب ہوا ہو یا بعد میں، اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ نیند میں تھا، بے اختیار تھا۔ اسی طرح جان بوجھ کر غسل کو ڈیلے کر، یعنی دیر سے غسل کر رہا ہے، کیا یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت اتنا کم رہ گیا کہ اب غسل تو نہیں ہو سکتا، کیا کرے؟
اس نے گناہ کیا، لیکن اس پر واجب ہے کہ تیمم کر کے روزہ رکھے۔ سوال، کیا اسی تیمم سے نماز فجر بھی پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کہ جی نہیں، جب پانی موجود ہے اور وقت بھی ہے تو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ غسل مس میت اور روزہ۔ غسل مس میت یعنی وہ غسل جو میت کو چھونے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہے تو بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے غسل مس میت بہرحال ضروری ہے۔ اسی طرح خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی خاتون اذان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے غسل کرے، یا وقت کم ہے غسل ممکن نہیں ہے تو تیمم کرے، یا اس دن کا روزہ جو ہے اس دن کا روزہ رکھے گی۔ یعنی کوئی خاتون اذان صبح سے پہلے حیض سے نفاس سے پاک ہوگی تو ضروری ہے اذان صبح سے پہلے کیا کرے؟ غسل کرے گی، اور وقت کم ہے تو تیمم کرے، اور اسی دن روزہ بھی رکھنا لازمی، کیونکہ اذان صبح سے پہلے یہ پاک ہوئی ہے۔ کیا اس تیمم سے فجر کی نماز بھی ادا پڑھی جا سکتی ہے؟ فرمایا جی نہیں، پانی ہے تو غسل کرنا ہوگا۔ اسی طرح تیمم بھی نہ کرے تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ فرمایا جی ہاں، ماہ رمضان اور اس کی قضا کا روزہ باطل ہوگا۔ مستحب روزہ بغیر تیمم کے بھی صحیح ہے۔ اگر خاتون دن میں کسی وقت پاک ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے اس کے لیے؟ فرمایا اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں قضا کو ادا کرے۔ یعنی دن میں پہلے مسئلے میں بتایا گیا کہ اذان سے پہلے پاک ہو گئی، لیکن اب یہ ہے کہ اذان کے بعد یعنی دن میں پاک ہوئی ہے تو روزہ اس کا اس دن کا نہیں ہوگا۔ روزہ باطل ہے چاہے مغرب اگر روزے کے دوران حیض یا نفاس کی حالت شروع ہو جائے تو فرمایا کہ روزہ باطل ہے، چاہے مغرب بہت نزدیک ہو، اس سے روزے کو قضا کی جو ہے ادا کرنا ضروری ہے بعد میں۔ واضح ہے کہ اس صورت میں خاتون پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال، خاتون اذان صبح سے پہلے پاک تو ہو گئی لیکن وقت اتنا کم ہے کہ نہ غسل ہو سکتا ہے نہ تیمم، تو پھر بغیر غسل و تیمم کے بھی روزہ صحیح ہے۔ اذان صبح کے بعد پتہ چلا کہ اذان سے پہلے ہی پاک ہو چکی تھی، تو اگر اب تک روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو روزہ صحیح ہے ورنہ باطل ہے، البتہ بعد میں قضا کو ادا کرے۔ اپنی ماہانہ عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کیا خواتین ٹیبلٹس وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے؟ فرمایا اگر ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو جائز ہے۔ استحاضہ اور روزہ۔ فرمایا کہ اس صورت میں خاتون اگر واجب ہونے والے تمام غسل انجام دے تو اس کے روزے بالکل صحیح ہے۔ نوٹ اس کی تفصیلی مسائل جو ہے توضیح مسائل میں جو مرقوم ہے، اپنے مراجع کے احکام کی جو ہے توضیح ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 10 چیز جو ہے روزے کو باطل کرنے، وہ یہ کہ کسی لکوڈ یعنی بہنے والی چیز سے حقنہ یعنی انیما کرنا۔ حقنہ یعنی قبض کو دور کرنے کے لیے مقعد یعنی پاخانے کے مقام سے دوائی کو داخل کرنا۔ یہ دوائی ٹھوس سالڈ بھی ہوتی ہے اور مائع لیکوڈ بھی ہوتی ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے استعمال پر مجبور ہو۔ کسی مائع یعنی لیکوڈ یعنی بہنے والی چیز سے حقنہ لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ کسی ٹھوس چیز سے حقنہ لینا روزے کو باطل نہیں کرتا، یعنی بہنے والی چیز سے روزہ باطل ہو جائے گا لیکن ٹھوس چیز سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کچھ عمومی مسائل احکام، اگر مبطلات روزہ میں سے کوئی بھی بھولے سے انجام کام بھولے سے انجام دیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ کھلیا ہے، یعنی بھولے سے اگر کوئی کام انجام دے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر بھولے سے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ تو باطل ہو ہی گیا ہے، جان بوجھ کر کھا پی لیا یا کوئی اور روزے کو باطل کرنے والا کام کیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس صورت میں
اگر کوئی زبردستی کرے، مثلا کسی کو کچھ کھلا دے یا زبردستی پانی میں دھکا دے دے اور پورا سر پانی میں ڈوب جائے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مجبور کرے کہ روزے دار خود اس کام کو انجام دے، مثلا دھمکی دے کہ کھانا کھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اور روزہ دار پستول کی گولی کھانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کھانا کھا لے، تو اس نے بالکل صحیح کام کیا اور کچھ گناہ نہیں کیا، مگر روزہ بہرحال باطل ہوگا اور بعد میں قضا کو ادا کرنا ہوگا۔ توجہ، اگر ماہ رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزے کو باطل کر لیا تو مغرب تک کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کفارہ، جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی صورت میں جو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ کفارے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کفارہ کہ ایک غلام آزاد کرنا، یا 60 روزے رکھنا جن میں سے 31 پے در پے روزے رکھنا ضروری ہے، یا 60 مومن فقیروں کو کھانا کھلانا۔ توجہ، اگر روزہ کسی ایسی چیز سے توڑا جو ویسے ہی حرام ہے، مثلا شراب پی کر یا زنا کر کے، تو تینوں کفارے واجب ہوں گے۔ آج کل تو ویسے غلام نہیں پائے جاتے جن کو شرعاً غلام کہا جا سکے، کیا اس صورت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا صحیح بات ہے، اس لیے باقی آپشن ہیں، باقی جو رہیں گے ان پر عمل کیا، یعنی 60 فقیروں کو کھانا کھلانا یا جو ہے 60 روزے رکھنا۔ 60 فقیروں کو کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے؟ کھانا تیار کر کے 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یا 60 فقیروں کو 750 گرام یعنی تقریباً 3 پاؤ آٹا یا چاول دے دیا جائے۔ نوٹ، ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا، اگر رقم دینی ہے تو انہیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں گے۔ یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔ کیا 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے، یا ایک ہی فقیر کو 60 کفارے دے دینے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ فرمایا کہ جی نہیں، 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ روزہ نہیں رکھا یا رکھ کے توڑ دیا صورت میں روزہ کفارہ واجب ہو جائے گا، یا یہ کام جان بوجھ کر کیا اور اپنے اختیار سے کیا، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا اور کوئی شرعی عذر مثلا بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی ادا کرنا ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ باطل کر رہا ہے، اپنے اختیار سے روزہ باطل کر رہا ہے، کسی نے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا، یا کوئی شرعی عذر وغیرہ بیماری وغیرہ نہیں تھی، مسافر بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی کرے گا اور اس کا کفارہ بھی دے گا۔ اگر علم ہی نہیں تھا کہ اس کا کو انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو بھی روزہ باطل ہے اور بعد میں قضا رکھنا واجب ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان 2 صورتوں میں روزہ باطل ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا واجب ہے۔ کہ مسئلہ سمجھنے میں کوتاہی کی تھی اور انجام دیتے وقت اس بات کا تھوڑا بہت ہی صحیح اندازہ تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا اللہ اور معصومین کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کیا اور پتہ نہیں تھا کہ اس طرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اسی سے متعلق کچھ اور مسائل۔ ایک دفعہ مبطلات روزہ میں سے کوئی کام انجام دیا، روزہ باطل ہو گیا اور کفارہ واجب ہو گیا۔ اگر واپسی کوئی کام ایسا انجام دیا جو مبطلات روزہ میں شامل ہے تو کیا کفارہ بھی دگنا یعنی ڈبل ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جی نہیں، سوائے جماع کے، یعنی جتنی بار جن سے تعلقات قائم کیے اتنی بار کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ روزہ توڑ کر دوسرے شہر سفر پر چلا گیا، کیا اس سے کفارہ ختم ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جی نہیں۔ کیا کفارہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، مگر اتنا ڈیلے بھی نہ کرے کہ
کوتاہی شمار ہو، یعنی ایسا نہ لگے کہ اسے تو کفارے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا، میں نے کفارہ ادا نہیں کیا، تاخیر کی وجہ سے تو کفارے میں مزید کچھ اضافہ نہیں ہوگا نا؟ فرمایا کہ جی نہیں، تاخیر کی وجہ سے کفارے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ مجھ پر کفارہ واجب ہے، مگر نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی 60 فقیروں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جتنے فقیروں کو کھلا سکتے ہیں کھلائیے، اور استغفر اللہ کہہ کر استغفار کریں۔ اگر ایک فقیر کو بھی نہیں کھلا سکتے تو صرف استغفر اللہ کہہ کر استغفار کریں، بعد میں جب ممکن ہو اس کفارے کو جو ہے مکمل کریں۔ غیر سید کا کفارہ سید کو دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ دینا جائز تو ہے، مگر بہتر ہے کہ یہ نہ دیں۔ اسی طرح مومن فقیر یعنی کیا مطلب؟ مومن وہ جو 12 امامی ہو، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا ہو۔ فقیر جس کے پاس جس کے اپنے معاشرتی حیثیت کے لحاظ سے خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔